اللہ یاد کب آتا ہے؟ جب کام بگڑ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، ساری کوششیں کر دیکھیں، بھاگ دوڑ بھی بہت کی، بحث بھی کی، جھگڑے بھی کیے، اور پھر تھک کے ہار کے بیٹھ گئے اور کہہ دیا چلو ایسے ہی منظور ہوگا اللہ کو۔ اللہ یاد کب آتا ہے؟ جب کوئی شے ہاتھ سے نکل جائے، چلو یار صبر کرو، اب کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ یاد کب آتا ہے؟ جب کوئی دھوکہ دے گیا، جب تک وہ گپیں لگاتا تھا، باتیں کرتا تھا، ہنستا تھا، مشورے دیتا تھا، تب تک اللہ یاد ہی نہیں تھا۔ بس ذرا سا وہ بدل گیا، دل کو ٹھیس آ گئی تو اب اللہ۔ میں کیسے جیوں، کدھر جاؤں، سب اللہ ہی اللہ ہے۔ دل ٹوٹ گیا میرا، مجھے کسی پہ دنیا میں اب اعتبار نہیں رہا، کوئی ساتھ نہیں ہے، سب دھوکہ دیتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ دل خفا ہو گیا میرا، دل بھر گیا ہے دنیا سے، دل کرتا ہے مر جاؤں۔ نظر آ گیا ہے مجھے لوگوں کا یہ ڈبل فیس، یہ دوہرے رویے، منہ کے میٹھے دلوں میں زہر۔ میرا دل اب اچاٹ ہو گیا اس دنیا سے، جو یہ نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے۔ بس کوئی ہے تو صرف اللہ ہی اللہ ہے، اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، دکھ کے آنسو، تکلیف کے آنسو، توقعات کے آنسو جو لوگوں سے لگا رکھی تھیں۔ دماغ میں جو فطور تھا دنیا کا، وہ آنسوؤں نے دھو ڈالا۔ اب آیا یہ دن جب دل نے کروٹ بدلی باطل سے حق کی طرف۔ یہ بات، یہی بات، یہ ترجیح اگر انسان ہر کام کرنے سے پہلے ہی اپنے سامنے رکھ لے کہ اللہ ہی اللہ ہے، تو کام کا فائدہ یا نقصان تمہیں پھر درد نہیں دیتا، ایک ہی رنگ ہو جاتا ہے پھر جینے کا، مسلسل صبر کا، ہمت کا، حوصلے کا، کیونکہ اللہ کا نام آتے ہی انسان کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ یہی حوصلہ پہلے رکھو تو کامیاب ہی کامیاب ہو۔ انسان کو حالات کمزور نہیں بنا سکتے، اگر پہلے ہی نیت میں، فکر میں یہ بات ہو کہ اللہ ہی ساتھ ہے، اللہ ہی ساتھ تھا اور وہی ساتھ ہوگا، تو پھر کسی شے کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ بات ہے پتے کی، تو یاد رکھو دنیا میں ہر شے کی گارنٹی ہے۔ اس کو بنانے والا، ایجاد کرنے والا کہتا ہے کہ یہ شے 1 سال چلے گی، یہ 6 ماہ چلے گی۔ واحد انسان ہے جس کی موت کا وقت رب پاک نے مقرر تو کر رکھا ہے مگر ظاہر نہیں کیا۔ اس کی چلتی چلتی سانسیں کس وقت بند ہو جائیں کوئی معلوم نہیں۔ بعض دفعہ انسان کوئی کام عملاً کر رہا ہوتا ہے جو صحیح نہ ہو، مگر نیت میں اس کے یہ نہیں کہ وہ کسی کو نقصان دینے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو رب پاک پھر اس کام میں نقصان دے کر، تکلیف پہنچا کر، ناکام کر کے اس کا رخ حقیقت کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری سوچوں کا ہی انعام ہے، مگر تم اس عمل کے باطن کو جانتے نہیں تھے، نیت میں فطور نہیں تھا کہ لوگوں کو تکلیف دو گے، تو اب یہ تکلیف تجھے انسان بنا دے گی تاکہ تو پلٹ اپنے رب کی جانب۔ اس تکلیف کو غنیمت جان، یہی دنیا کا چہرہ ہے جو تجھے اب سمجھ آئی۔ کہیں ہاتھ سے یہ تزکیے کا موقع گنوا نہ دینا کہ بدلے لینے لگ پڑو اپنی جان سے، یا سمجھو کہ کسی انسان نے ناکام کیا تو اب اس انسان سے جھگڑتے پھرو، اسے مارنے کے در پہ ہو۔ مڑو اس راہ سے اگر ٹھوکر لگ گئی، مڑ جاؤ اس راہ سے جس راہ پہ ٹھوکر لگ گئی۔ سمجھ آ گئی کہ اپنا کوئی ہے تو وہ سچا مخلص دوست رب ہے۔ تم بھی دوستی نبھاؤ، تم بھی اس بادشاہ کی دوستی نبھاؤ۔ ویسے انسان مت بنو ان کمینوں کی طرح، نہ شکروں کی طرح، نادان مت بن جانا، کم ظرف مت بن جانا۔ یہ دل کا ٹوٹنا دنیا سے بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے۔
یہ وہ تلاش ہے جو تم تزکیوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، تزکیہ نفس ہو جائے سالوں سال لگا دیتے ہو۔ تزکیہ ہو گیا جب نفس ہار گیا تو مبارک ہو، دنیا سے دل ہٹ گیا۔ اب زندگی ویسے گزار لو جیسا تمہارا رب کہتا ہے۔ بہت من مانی کر لی، بہت من مانی کر لی، رب کی طرف اب لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ تم اس تکلیف سے کوئی سبق نہ لو اور تم پہ اس غرور کی وجہ سے سمجھ کا در ہی بند ہو جائے تو سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ اس راز کو، اس درد کو، اس دل کے ٹوٹنے کو۔ شکر ادا کرو رب کا اور مڑو اس کی طرف، اپنے رب کی جانب، تاکہ کامیابی، سچی کامیابی کو اب جان لو کہ کون اپنا تھا اور کون پرایا ہے۔ فی امان اللہ۔